مطلب بن عبداللہ مخزومی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا بیٹا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے. میں نے عرض کیا اما جان کیوں نہیں, آپ مجھے وہ حدیث سنائیے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں یا بہنوں یا قریبی رشتہ دار عورتوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ کے فضل سے بے نیاز ہو جائیں, بڑے ہو جائیں, یا وہ ان کی کفایت کرتا ہے تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی. یعنی اسی صورت میں اپنی بیٹیاں جیسے یتیم ہو گئیں یا ان کا کوئی والی وارث نہیں, یعنی بیٹیوں سے مراد جیسے نانا نانی کے بھی بچے ہوتے ہیں نا, یا ماموں چچا, سب ان کو بچہ ہی کہتے ہیں اپنا, یا بعض اوقات بہنیں, کیونکہ بہنیں بعض اوقات بیوہ ہو جاتی ہیں, یا پھر یہ ہے کہ چھوٹی رہ جاتی ہیں. جیسے حضرت جابر تھے تو ان کی 10-11 بہنیں تھیں اور ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور وہ ساری چھوٹی پیچھے رہ گئی. تو حضرت جابر نے جب شادی کی تو ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی, اپنے جذبات کی قربانی دی, یہ سوچ کر کہ یہ بچیاں کون دیکھے گا, اگر میری بیوی بھی چھوٹی لڑکی ہوگی تو وہ تو ان کی نگہداشت نہیں کر سکے گی, ان کی پرورش نہیں کر سکے گی. تو بعض اوقات انسان کو اپنی ذاتی زندگی, اپنا آرام, اپنا سکون, اپنے بچے, اپنا گھر بار قربان کر کے ایسے بہت سارے بچوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اجر بہت بڑا ہے. ایک طرف آپ دیکھیں جنت کے واجب ہونے کی بات ہے اور دوسری طرف جہنم سے رکاوٹ کی بات ہے, کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرے تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے, یعنی آپ بالکل قریب ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا تقوی ہو, یہ کام اللہ کی خاطر کیا جائے, پورے اخلاص کے ساتھ کیا جائے, دنیاوی شہرت کے لیے نہیں. کیونکہ یہ کام اتنا خوبصورت ہے, اتنا پیارا کام ہے کہ جب کوئی شخص کرتا ہے تو دوسروں کے دل میں لازماً اس کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے, اس کے لیے محبت آتی ہے, اس کا ایک خیال آتا ہے. تو پھر دوسرے کو اس موقع پر سنبھلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیت میں کچھ کمی بیشی ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ نیت خراب ہو جائے. تو اس میں انسان سارا فوکس اس پہ رکھے کہ یہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اجر و ثواب ملے. اور اس کے برعکس یتیم کا حق اگر کوئی مار جائے, یعنی جو مال ان کے نام پر اکٹھا ہو, یا پھر یہ کہ کسی کی گود میں یتیم بچے پل رہے ہوں اور وہ ان کے باپ کا مال یا ان کے حصے کا کوئی بھی حق مار جائے, اس کے بارے میں بھی بہت سخت وعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں, یتیم کا اور عورت کا. یعنی عورت اگر خود کماتی ہے اور محنت کرتی ہے اور اس کے سسرال والے چھین لیتے ہیں, اس کے بہن بھائی حتیٰ کہ بعض اوقات باپ بھی چھین لیتا ہے, تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. جو کماتا ہے وہ خود اس مال کا مالک ہوتا ہے, کوئی دوسرا اس کی مرضی کے بغیر اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں, حضرت جعفر جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے چچا لگے. تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو عبداللہ بن جعفر جو جعفر کے بیٹے ہیں, یتیم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ہماری یتیمی اور اپنے غم کا اظہار کرنے لگی. میرا شوہر فوت ہو گیا تھا اور بچے چھوٹے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ان بچوں پر فقر و فاقہ کا خوف ہے کہ یہ بھوکے مریں گے؟ میں دنیا اور آخرت میں ان بچوں کا سرپرست ہوں. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کہ انہوں نے خود ان بچوں کو اپنی سرپرستی میں لے لیا. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اپنے کوئی بچے نہیں تھے, جب وہ بیوہ ہو گئی تو اس کے بعد ان کے پاس فراغت تھی. جہاں وہ درس و تدریس کا کام کرتی تھی, لوگوں کو دین سکھاتی تھی, کہا جاتا ہے کہ ان کی گود میں سینکڑوں یتیم بچیاں جو ہیں وہ پرورش پائیں, کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھی اور ان کو تعلیم و تربیت دیتی تھی. تو یہ تو ہمارا کلچر ہے, یہ تو ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے اور ان کی پیاری اہلیہ حضرت عائشہ کا طریقہ ہے. تو ہم بھلا اس کام سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے مکہ تشریف لائے
اور 3 دن کی مدت پوری ہو گئی تو کفار نے حضرت علی کے پاس آ کر کہا آپ اپنے ساتھی سے کہہ دیجئے کہ تشریف لے جائیں کیونکہ مدت پوری ہو گئی ہے. یعنی انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آئندہ سال عمرہ اور عمرہ بھی 3 دن کا کرنے کی اجازت دی تھی. تو جب وہ مدت پوری ہو گئی تو وہ آ گئے کہ آپ اب واپس جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے گئے تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کون تھے حضور کے چچا, ان کی بیٹی چچا چچا پکارتی ہوئی پیچھے آ گئی کیونکہ وہ بھی یعنی شہید ہو چکے تھے تو ان کی بچی جو تھی وہ یتیم تھی. تو حضرت علی نے اسے لے لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اپنے چچا کی بیٹی کو لے لو, اپنے چچا کی بیٹی کو لے لو. انہوں نے اس سے لے لیا اور مدینہ پہنچ کر حضرت علی, حضرت زید اور جعفر نے جھگڑا کیا. حضرت علی نے کہا میں نے اسے لیا ہے, یہ میرے چچا کی بیٹی ہے. جعفر نے کہا یہ میرے چچا کی بیٹی ہے, اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے. حضرت زید نے کہا یہ میری بھتیجی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خالہ کی وجہ سے فیصلہ فرما دیا کہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے, تو پھر جعفر کو دے دی گئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے کلچر میں یہ بھی ہے کہ اگر یتیم بچے گود میں ہوں یا یتیم بچے پرورش پا رہے ہوں اور اپنے بچے بھی ہوں تو ہمیں یتیموں کی طرف زیادہ دھیان دینا. اپنے بچوں کے ساتھ تو بعض اوقات غفلت بھی کر لیتے ہیں اور بعض اوقات بہت زیادہ پیار بھی کر لیتے ہیں, اور ان کو چونکہ احساس محرومی نہیں ہوتا. بچوں کو یہ بہت ہوتا ہے ہماری امی ہے ہمارے ابا ہیں, کوئی کام کر لیں تو بھاگے بھاگے واپس آتے ہیں. تو اگر ان کو کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی زیادہ کر دیں یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر لیں تو پھر دوسرے وقت میں اس کی تلافی بھی ہو جاتی. لیکن اس کے برعکس جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کی فکر اپنے بچوں سے زیادہ کرنی چاہیے, کیونکہ ان کے اوپر جو غم گزر چکا ہوتا ہے یا ان کو جو احساس محرومی ہوتا ہے تو ہوتا ہے نا جیسے ایک زخم ہو جسم میں, تو اس کے پاس چھوٹی سی چیز بھی اس پہ ٹچ کر دے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو جو شخص پہلے سے دکھی ہو, پہلے سے زخمی ہو, اس کو چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی لگ جاتی کیونکہ وہ پہلے سے متاثر ہے. تو اس لیے اگر کسی کے پاس ایسا کوئی کام ہو, یعنی وہ اپنے یہ رشتے دار بچوں یا دیگر بچوں کی ذمہ داری لے رکھا ہو, تو اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے بچوں پر بھی ان کو ترجیح دے. زبیر بن عبد المطلب کی صاحبزادیوں ام الحکم یا زبیر رضی اللہ تعالی عنہا سے, ان دونوں میں سے کسی ایک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو میں, میری بہن اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی, یعنی لڑکیاں آپ کے پاس گئی اور جس حال میں ہم تھی آپ کے سامنے اس کا شکوہ کیا کہ ہمیں اپنے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. ہم نے درخواست کی کہ ان قیدیوں میں سے ہمارے لیے بھی کسی کا حکم دے دیا جائے کہ ہماری خدمت کے لیے کسی کو مقرر کر دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے وہ یتیم بچے اور بچیاں زیادہ مستحق ہیں جن کے باپ بدر میں شہید ہوئے تھے. یعنی اپنے گھر والوں کی فرمائش پوری کرنے سے پہلے آپ نے ان کا خیال رکھا کہ انہوں نے اسلام کے راستے میں قربانی کی ہے, وہ بدر میں شہید ہو گئے ہیں, پہلے میں ان بچیوں کا خیال کروں گا, بعد میں تمہیں دیکھوں گا. اچھا عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم اچھا سوچتے ہیں تو پہلے اپنے بچوں کا سوچتے ہیں پھر کسی اور کے لیے سوچتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ دوسروں کو پہلا سوچتے تھے. اسی لیے آپ کے صحابہ میں سے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو. تو بعض اوقات ہمارے پاس مال ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے, تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی دینے میں, ہم خوشی سے دے دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری اپنی بھی ضروریات ہوتی ہیں, اپنے بھی بچے ہیں, ان کی بھی فیسیں ہیں, ان کی بھی پڑھائی ہے وغیرہ وغیرہ, اور دوسری طرف یتیم بچے بھی ہیں. تو ایسے میں بھی انسان کو یتیم بچوں کو اپنا ہی سمجھنا چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یتیم بچے ہمارے بچوں سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں, تو پھر ان کا خیال اپنے بچوں سے بھی پہلے کر لینا چاہیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا بھی اجر نہیں مارتا, کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا. کوئی انسان نہ سمجھے کہ آپ کتنی محنت سے پیسہ کما رہے ہیں, کوئی نہ جانے کہ آپ کے اپنے حالات کیسے ہیں, کسی کو نہیں پتا کہ آپ کی ضروریات کتنی ہیں. اللہ کو پتا ہے. اگر ان ضروریات میں سے بھی کچھ نکال کے, یعنی اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے بھی اگر آپ کسی اور کی ضرورت پوری کرتے ہیں, جتنی قربانی اور محنت کے ساتھ انسان کرتا ہے اتنا ہی اس کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو
تو یاد رکھیے یہ تجارت آپ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں کہ آپ کسی انسان کو دے کر اس پر احسان جتائیں کہ یہ ہم نے تو ذمہ داری پوری کر دی اب آپ جانے، نہیں، یہ تو سب کی ذمہ داری ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ خوش قسمتی ان کے حصے میں آ گئی کہ انہوں نے آگے بڑھ کے ذمہ داری قبول کر لی، اور باقی لوگ اب ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے بھی زیادہ ولی ہوں. جو شخص مر جائے اور مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا حق ہے، اور جس نے بیوی بچے چھوڑے ہوں یا قرض یعنی اس کا پیچھے قرضہ رہ گیا ہو یا بچے یتیم ہوں تو میں ان کا ولی ہوں، ان کے لیے مجھے بلا لیا جائے، یعنی میں ان کی ضروریات پوری کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو درداء، وہ کہتے ہیں کہ تم یتیم کو خود سے قریب کرو، یعنی صرف پیسہ ہی نہیں دینا بلکہ ان کے قریب بھی رہو، ان سے لپٹو، سر پہ ہاتھ پھیرو اور اپنے کھانے میں سے ان کو کھلاؤ، یعنی جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی ان کو بھی دو. اس سے تمہارا دل نرم ہوگا اور تم اپنی حاجت کو پالو گے. یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی کام اٹکا ہوا ہے، مثلا بچے کی شادی نہیں ہو رہی اور آپ نے خوب جہیز بنا کے اس کے لیے رکھا ہوا لیکن شادی نہیں ہو رہی، رشتہ ہی نہیں آ رہا، اب کیا کریں؟ اس مال میں سے کچھ نکال کے کسی یتیم خانے میں دیں، یتیم پر خرچ کریں، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. کیونکہ یہاں پر کیا بتایا گیا کہ یتیم کو خود سے قریب کرو، سر پہ ہاتھ پہ پیار کرو، محبت کرو، اپنا جو کھا رہے ہو خود اپنے لیے جو رکھا اس میں سے اس کو دو. اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو تمہارے دل کی سختی دور ہوگی، پریشانی اور وحشت دور ہوگی، اور دوسرے تم اپنی حاجت کو پالو گے، یعنی تم کسی کی ضرورت پوری کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ضرورت پوری کرے گا. اگر تمہارا بچہ بیمار ہے اور اس کے لیے علاج معالجے کی سہولت میسر ہے تو تم کسی یتیم کے علاج معالجے کی فکر کرو، تم دوسروں کو دینے والے بنو، اللہ تمہارے لیے رستے آسان کر دے گا. اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہم کسی پر احسان کرتے ہوئے نہیں، اپنی ذات اور اپنی جان پر احسان کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. عبداللہ بن جعفر جن کے والد شہید ہو گئے تھے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کے گھر تشریف لایا آپ، کہا کہ محمد تو ہمارے چچا ابو طالب کے مشابہ ان سے شکل ملتی ہے، اور عبداللہ صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی صورت ملتی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور دعا کی، اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کو اس کا نعم البدل عطا کر اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت عطا کر. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمائی. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یتیموں کو وزٹ کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا اور ان کو اپنے ساتھ قریب کرنا کہ اس کی شکل مجھ سے ملتی ہے، یہ ایسا ہے، یعنی بچوں کے ساتھ ویسی بات کرنا کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں، یہ بھی ضروری ہے. یعنی صرف پیسے دے کے فارغ نہ ہو جائیں بلکہ ایسے کام بھی کریں کہ جس سے ان بچوں کو اپنائیت حاصل ہو. دیکھیں ہم میں سے ہر شخص کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر شخص کو ایک انس چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہے نا کمزور ہے، تو ایسے بچوں کو بھی محبت چاہیے ہوتی ہے. عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو ہم سے ملتے. یعنی عام طور پر ہوتا ہے نا کہ سفر سے واپس آ کے تو بچوں کے لیے گفٹ لاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، سب ان کو خوش کرتے ہیں، تو وہ ان کے گھر بھی جاتے. چنانچہ آپ مجھ سے اور حسن یا حسین سے ملتے. ایک دفعہ آپ ملے، آپ نے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سامنے بٹھایا اور ایک بچے کو پیچھے بٹھایا، اور یہاں تک کہ مدینہ میں داخلے، یعنی وہ سواری پر بھی بٹھا لیتے تھے. ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے بعض علاقوں میں جب پیرنٹس گھر آتے ہیں تو بچے راستے میں جا ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم گاڑی میں بیٹھیں گے، تو گاڑی میں بیٹھ کے گھر تک آتے ہیں. یا گاؤں دیہات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب کسی کو دور سے آتا ہے وہ دیکھتے ہیں تو اس سے جا کے لپٹنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ اوپر چڑھنے لگتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتیم بچوں کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے کہ ان کو محبت اور پیار اور قریب کرنا اور ان کے ساتھ کھیلنا یا ان کے ساتھ لاڈ کرنا یہ بھی ان کا حق ہے. یعنی صرف مال حق نہیں ہے بلکہ اچھا سلوک بھی ان کا حق ہے. پھر اسی طرح اہم باتوں میں شریک کرنا. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سواری پہ سوار کر لیا اور میرے کان میں ایک راز کی ایسی بات کہی جو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنی اپنائیت اور اتنا زیادہ کانفیڈینس دیتے تھے اور پھر ان کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ ان کے والد جو ہیں وہ نہیں ہیں. وہ مشہور قصہ تو آپ نے بچپن میں کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جس میں عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے عید پڑھنے کے لیے تو راستے میں ایک بچہ رو رہا تھا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں روتے.
تو یہ بشر بن اقربہ کہتے ہیں کہ ان کے والد جو تھے وہ ایک غزوے میں شہید ہو گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے, میں رو رہا تھا. آپ نے فرمایا چپ ہو جاؤ, کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری امی ہوں؟ یعنی ان سے اپنے بچوں جیسی محبت کا اظہار کیا. تو گویا اس یتیم بچے کے لیے آپ ایک رحم دل باپ بن گئے. داؤد کہتے ہیں کہ یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جاؤ, اور یہ جان لو کہ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. آج تم دوسروں کے ساتھ جو سلوک کرو گے کل تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہوئے, اور خصوصاً یتیم بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے 100 دفعہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسی کوئی چیز نہ ہو جائے کہ جس کا خمیازہ ہم اپنی زندگی میں اپنی نسلوں میں بھگتیں. ان کے ساتھ شدید خیر خواہی, ان کے لیے بھی وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہتے ہوں. اور خصوصاً جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ ہاتھ پھیرتے, پیار کرتے, سواری کے ساتھ بٹھاتے, اپنے ساتھ لگاتے, بات چیت کرتے, مہربانی کا سلوک کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی خاص طور پر تعریف کی جو قریش کی ہیں, کہ جو اپنی پرورش میں موجود چھوٹے بچوں یعنی یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں. یعنی قریش کی عورتوں کی خوبی کیا ہے کہ وہ جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت مہربان ہوتی. یعنی اس عورت کے لیے جو شاید اپنے ہی بچے پال رہی ہے لیکن اگر باپ نہیں ہے, اکیلی ہے, سنگل پیرنٹ ہے, تو اس کے لیے بھی بہت اجر کی بات ہے. اور اپنے خامدوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہے, یعنی اس کو ادھر ادھر فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرتی. پھر آپ دیکھیے کہ مال اور محبت دینے کے علاوہ, پروٹیکشن دینے کے علاوہ ان کے ساتھ عزت اور اخلاق کا برتاؤ کرنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, ان یتیموں سے اچھی طرح بات کرو, یعنی ان کے ساتھ معاملہ اچھا کرو. لیکن عرب سوسائٹی کے اندر عام طور پر یہ چیز موجود نہیں تھی, تو یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا, حتیٰ کہ ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا جاتا تھا, ان کی ماں سے زبردستی نکاح کر لیا جاتا تھا, اور ان کے کوئی حقوق ان کو نہیں دیے جاتے تھے. اسی لیے سورۃ الماؤن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا سزا کو جھٹلاتا ہے, یعنی آخرت کا یقین نہیں رکھتا. یہ کون ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اس کو محبت کرنا, پیار کرنا, اس کا خیال رکھنا دور کی بات, وہ اس کو دھکے دیتا ہے, اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے, بد اخلاقی برتتا ہے, اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا, دوسروں کو موٹیویٹ نہیں کرتا کہ وہ بھی آگے بڑھے اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے, مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور ایسے نمازی, خواہ وہ نماز ہی کیوں نہ پڑھتے ہوں, لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو بھی ان کی پکڑ ہے, پوچھ ہے. کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام دکھاوے کے لیے تو کر لیتے ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کسی کے آگے نہیں بڑھتے. ان کے دل سخت ہوتے ہیں, خود غرضی کی زندگی بسر کرتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم غفلت کی نیند نہ سوئیں, بلکہ دوسروں کا خیال رکھیں اور خود ایکٹیولی سوچیں کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ مال دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ اپنی سروسز بھی حاضر کریں, کہ اگر کسی قسم کا کوئی کام ہو, کچھ وقت آپ نکال کے لگانا چاہیں تو وہ بھی کریں. وہ وقت کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا جیسے آپ لوگوں کو سمر بریک ہے یا کوئی ونٹر بریک ہے, یا ویسے آپ اپنے ہالیڈیز کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثلا اگر آپ ٹیچر ہیں, انگلش کی ٹیچر ہیں, میتھس کی ٹیچر ہیں, یا کوئی اور سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں, تو اپنے ٹیچنگ کو والنٹیئر کریں کہ ٹھیک ہے اس سال میں اپنے 2 مہینے آپ کو ایز اے ٹیچر دے سکتی, اور ایسی جگہ پر جا کر آپ پڑھائیں. آپ دیکھیں ان بچوں کا تعلیمی معیار کتنا اچھا ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ کرسچن مشنریز یہی کام کرتے ہیں, وہ معاشرے کے غریب یتیم بچوں کو لے لیتے ہیں, اپنے لوگوں کو بلا کے ان کو تعلیم دیتے ہیں, اور پھر وہ اپنے مذہب پہ لے جاتے ہیں ان کو, یا اپنے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کر لیتے ہیں. لیکن ہم مسلمان جن کی ذمہ داری بنتی ہے, جن کا فریضہ بنتا ہے, وہ اس چیز سے غافل ہیں. ان کو یاد نہیں رہتا کہ ان کی نمازیں انہیں کس چیز کا حکم دے رہی ہیں, اور نماز انہیں کس چیز کا سبق سکھا رہی. تو اس لیے نماز جو پڑھتا ہے دن میں 5 دفعہ اپنا ایک فرض پورا کرتا ہے, تو یہ فرض کی ادائیگی کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے.
تو جس طرح ہم نماز میں اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہیں، ایسے ہی یتیم بچوں کے لیے بھی ہمیں اپنے فرض کی ادائیگی کرنی چاہیے، اور اپنی جان اور مال اور وقت اور صلاحیت اور علم اور قابلیت کے ساتھ بھی کچھ وقت دوسروں کو دینا چاہیے. آپ کو مینجمنٹ آتی ہے، آپ کو کوئی اور ایسا کام آتا ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں گلاسکو یونیورسٹی میں تھی تو ہمارے ایگزامینیشن سیکشن میں یا رجسٹریشن میں ایک لڑکی کام کرتی تھی، تو چونکہ وہ کئی دفعہ جانا ہوا تو اس سے سلام دعا ہوگی، کرسچن تھی. تو ایک دن اس نے بتایا کہ وہ ایجپٹ جا رہی ہے. تو میں نے کہا تم وہاں کیا کرنے جا رہی ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں سال بھر کام کرتی ہوں، پھر اپنے پیسے جمع کرتی ہوں اور پھر میں والنٹیئر کرنے کے لیے جاتی ہوں، اپنا ٹکٹ لیتی ہوں، اپنا جا کر رہائش کا انتظام کرتی ہوں اور پھر والنٹیئر کرتی ہوں. یعنی صرف مال نہیں بلکہ اپنی جان بھی حاضر. تو میں حیران ہو گئی کہ یہ دل کیسا دل ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو پتا نا کہ ورک کرنا کو آسان تھوڑی ہے، جاب کرنا آسان تھوڑی ہے، کسی بھی عورت کے لیے ایک مشکل کام، لیکن انہیں اپنا دین اپنا مشن اتنا پیارا ہے. اور ہم کہاں بیٹھے، ہم تھوڑا سا بھی کچھ کر کے ہم سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا پہاڑ توڑ دیا. ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کہ اس سچے دین کی عملی خدمت میں ہم نے کیا کردار ادا کیا. آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا، زندگی بڑی مشکل. لیکن اگر آپ ان کی شادی اٹینڈ کریں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں کہ یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا. ایک ایک سوٹ اتنا مہنگا، زیور بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، کھانا، کپڑا، ہال بڑے بڑے بک کرائے جا رہے ہیں. لیکن ان میں سے کوئی چیز ہم اپنے دین کے راستے میں اپنی جنت بنانے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے خرچ کرنے کو تیار ہیں. کیونکہ ہم اپنے ہاں چاروں طرف یہی کام ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح کے ڈریسز ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں اور طرح طرح کے موج میلہ ہے. اس میں ہماری اپنے نفس کو بھی بڑی راحت ملتی ہے. اس لیے ان کاموں کے وقت ہمارے پاس سب پیسے نکل آتے ہیں. ساری زندگی کام کرتے ہیں صرف اسے ایک دن لوٹانے کے لیے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شادی کامیاب ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ سٹوری. لیکن صرف اپنی خوشیوں کے لیے خرچ کرنے کو ہم سب محنت کر لیتے ہیں، تو جنت صرف اپنی خوشیوں پہ خرچ کرنے سے تو نہیں ملتی. اس کے لیے تو کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ قربانی کرنی پڑتی. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی خاطر، اور خاص طور پر اگر ہمیں کوئی ذہنی تکلیف ہے، ذہنی پریشانی، تو اپنا وقت اور اپنا مال دونوں اللہ کے راستے میں لگائیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی. تو آپ نے فرمایا اگر تم دل نرم کرنا چاہتے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو. یعنی فزیکل ٹچ، پیار کا اظہار، محبت کا اظہار، جیسے تمہارا کوئی اپنا ہو. عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ یتیم بیچارے جب رہ جاتے ہیں تو پھر کون ان کو نہلائے دھلائے، ان کی جوئیں نکالے، ان کو اچھا صاف ستھرا رکھے. تو پھر ایسے بچے جب گندے مندے بھی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اوہ ہم کیسے ان کو دیکھیں. یہ بعض اوقات وہ ان کو کوئی خیال نہیں کرتا نا، پھر بگڑ جاتے ہیں، پھر وہ تنگ کرنے کو اتر جاتے ہیں. پھر اس وقت ہم اور بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہم اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بھائی ہم سے تو یہ سردردی نہیں بھول لی جاتی. نہیں، ایسا نہیں کرنا. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ جو بھی آپ کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر، کیونکہ سورۃ الدہر میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کاموں کا جہاں بدلہ بتاتے ہیں وہاں ان سب چیزوں کو اللہ کی خاطر کرنے کا بھی سبق دیتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ سورۃ الانسان جو ہے سے بہت خوبصورت آیتیں ہیں. اگر آپ ان کو سنیں گے، کہ مجھے ہمیشہ ان آیتوں کو سننا بڑا اچھا لگتا ہے، بہت دل پر جا کر اترتی ہیں. ابرار نیک لوگوں کے لیے اللہ نے کیسے کیسے انعامات تیار کیے ہیں، اور پھر وہ کرتے کیا ہے. ان الابرار، بے شک نیک لوگ ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور ملا ہو، بہترین ڈرنک. وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، نہیں اپنی طرف جہاں چاہیں گے لے جائیں گے، خوب بہا کر لے جانا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. یہ کون ہے جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف تکلیف ہی تکلیف کا منظر ہوگا. اس دن سے ڈر کے وہ آج دنیا میں خرچ کرتے ہیں. کس پر؟ وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، مسکین اور یتیم اور قیدی کو.
وہ کھانا کھلانے والے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم اس کے بدلے میں صرف اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں، تھینک یو بھی نہیں چاہتے. یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیوری چڑھانے والا دن ہے، یعنی بڑا سخت دن ہے. یعنی آپ نے دیکھو کہ جب سخت دھوپ اور گرمی اور تکلیف اور تھکاوٹ ہو تو ہر شخص کا منہ بن جاتا ہے، تو وہ دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو سب کو تھکا دے گا. بس اللہ انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لے گا. یہ لوگ جو آج یہ کام کرتے ہیں اس دن تر و تازہ ہوں گے ان کے چہرے، ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، اور انہیں انوکھی تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. لیکن بہنوں، اس دن کی خوشی کے لیے آج کی خوشیاں قربان کرنی پڑیں گی، آج کی لذتیں اور خواہشیں قربان کرنی پڑیں گی، کیونکہ نیکی کا کام اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کی ساری توجہ صرف اپنی عیش و عشرت کی طرف ہے، صرف اپنے آرام اور اپنی خوشیاں اور اپنے بچے اور اپنا گھر اور ان کی شادیاں اور ان کی شادیوں پہ بڑے بڑے فنکشن، اور یتیم بھولے ہوئے، مسکین بھولے ہوئے، قیدی بھولے ہوئے، بیمار بھولے ہوئے، ضرورت مند فراموش کیے ہوئے کہ کون کس حال میں جی رہا ہے، کس کے اوپر زندگی کتنی تنگ ہے. ہم کھا پی لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں سبھی کو کھانا مل گیا ہوگا، اور اپنے لیے کتنی کتنی چوائسیز کہ ہر کوئی یہ گلا کرتے ہوئے ملتا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتا آج کیا پکائے. یعنی گویا اتنا کچھ ہے پکانے کو کہ چوائس ہی مشکل ہے، اور کبھی ایک چیز اور کبھی دوسری چیز، کبھی زبان کی لذت کے لیے، کبھی مزے کے لیے، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح. یعنی بعض لوگوں کو بس اتنا ہوتا ہے کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی خرچ کہاں کریں، کیونکہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ملتی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ آخرت کیسے کمانی. تو ہم غفلت میں ایسے ہی سوئے رہیں گے، ایسے ہی دنیا سے چلے جائیں گے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کمائیں گے. اب ہمارے پاس چوائس ہے، یا تو صرف اس دنیا کی عیش و عشرت کے لیے ہم بھاگتے دوڑتے رہیں، یا پھر اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں. اور پھر بعض اوقات ہم کچھ دینا بھی چاہتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں جو خود نہیں کھانا ہوتا، جو خود اپنے کام کا نہیں، بیکار، جو اپنے لیے پسند نہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تم خود نہیں کھاتے مسکینوں کو بھی نہ کھلاؤ. یہ مت کرو کہ جو تمہیں پسند نہیں وہ دوسروں کو دے دو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ساتھ بٹھا کر بھی کھلانا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ دے دیں بلکہ کبھی کمپنی بھی دیں. پھر یہ کہ ان کے حال بھلیے کا بھی خیال رکھیں. صرف کھانا ہی کھلا دینا کافی نہیں، ان کو نہلانا دھلانا، ان کی حجامت کرنا، ان کے باقی سب کام. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جعفر کی شہادت ہوئی اور ان کے گھر والوں کو بہت غم تھا تو آپ نے فرمایا آل جعفر کو 3 دن تک کچھ نہ کہا جائے اور پھر ان کے لیے کھانا بھیجا جائے. وہیں سے یہ رسم شروع ہوئی تھی کہ جن کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے وہاں کھانا بھیجا جائے. اور پھر آپ ان کے گھر آئے اور فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پہ مت رونا، اور بھائی کے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا. حالانکہ یہ چچا تھے، کزن کے بیٹے تھے. لیکن ہم اپنے کزنز کے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہمیں شاید نام بھی نہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ تو جہالت یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. تو یہ ان کے کزن کے بچے تھے جن کو اپنے بھائی کے بچے کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بلایا اور ہمارے سر کے بال ایسے تھے جیسے ہم اتنے چھوٹے چھوٹے جیسے پرندوں کے چھوٹے بچے ہوں، اور ان کے بال تھوڑے بکھرے بکھرے ہوتے ہیں نا. جب پرندہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بہت پر جو ہوتے ہیں سیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نیو بورن کو دیکھیں نا تو کس طرح اڑے اڑے سے بال. تو کہا کہ اسی طرح ہمارے بال تھے. پھر فرمایا حجام کو بلاؤ. تو جب وہ ہمارے پاس آئے تو اس کو کہا کہ ان کے سر بناؤ، حجامت کرو، یعنی ان کا حال حلیہ بھی درست کرو. اس کے برعکس جو لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں ان کے پیٹوں میں آگ کی بشارت دی گئی. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے. اس لیے اس کا بھی بہت خیال کرنا چاہیے کہ یتیم کے نام پر اگر کوئی مال اکٹھا ہوا ہے یا یتیم کا مال ہمارے پاس ہے تو اس کو بہت احتیاط سے خرچ کریں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. جنرل سٹیٹمنٹ ہے لیکن خاص طور پر یتیم کی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کی دینی تعلیم کی فکر کرنا بھی بہت ضروری ہے. کھلانا پلانا، صاف ستھرا کرنا، نہلانا دھلانا، کپڑا پہنانا، جوتی وغیرہ لے کر دینا.
اس کے ساتھ ساتھ اسکول کی کتابیں، کاپیاں، یعنی جیسے کسی بھی ایک بچے کی ضروریات ہوتی ہیں، پلس یہ کہ ان کے لیے دین کی تعلیم اور تربیت، یہ بھی نہایت ضروری ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اگر خود نہیں بھی کر سکتے تو کسی کو مقرر کیا جا سکتا ہے، اس کی تنخواہ کا بندوبست کیا جا سکتا ہے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود وقت نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ہم دوسروں کو کہہ سکتے ہیں. حضرت زینب جو تھی وہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی تھی. کہتی ہے کہ میں مسجد نبوی میں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ صدقہ کرو، خواہ اپنے زیور ہی میں سے دو. اور زینب اپنا صدقہ اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود اور یتیم بچوں کو جو ان کی پرورش میں تھے ان پہ خرچ کرتی تھی. اس لیے انہوں نے اپنے شوہر عبداللہ سے کہا کہ کیا یہ صدقہ میرے لیے کافی ہوگا کہ جو میں اپنے گھر والوں کو ہی دے دیتی ہوں. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جاؤ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھ لو. وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا ہاں، اور یقیناً دگنا ثواب ملے گا. یعنی اگر اپنے رشتے دار ہیں تو ایک قرابت کا اور ایک صلہ رحمی کا. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی وصی بناتا تو وہ کبھی انکار نہ کرتے، یعنی یتیم کے مال کے لیے وصیت کرنے والا. اور ابن سیرین کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ یتیم کے مال اور جائیداد کے سلسلے میں ان کے خیر خواہوں اور ولیوں کو جمع کرتے تاکہ ان کے لیے کوئی اچھی صورت پیدا کرنے پر غور و فکر کریں. یعنی وہ اوروں کو بھی اکٹھا کر لیتے اور ان کو کہتے کہ آؤ ہم سوچیں، غور کریں کہ ان بچوں کے ساتھ ہم اور کیا کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر بچیاں ہوں تو ان کا نکاح کرنا، ان کی شادی کا بندوبست کرنا اور ان کے ساتھ ایسے ہی پیش آنا جیسے اپنے بچوں کی شادی ہوئی ہے، یا شادی کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بگڑ جاتے ہیں یا ان میں بچیوں کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا مسلمان معاشرے کی ذمہ داری ہے. تو عزیز بہنوں، یہ تھی چند باتیں جو آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہیں کہ اس پروجیکٹ کو آپ اپنا پروجیکٹ سمجھیں. آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دے دیا ہے نیکی کا کام کرنے کا، تو اس میں پیچھے نہ رہیں. خود بھی اور اپنے دوسرے عزیزوں رشتہ داروں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کریں، کیونکہ ہمیں صرف خود کرنا کافی نہیں ہوتا، بعض اوقات اوروں کو بتانا بھی ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات وہ ہم سے بھی آگے نکل جاتے ہیں پھر نیکی میں. تو انشاءاللہ آپ کے بتانے کی وجہ سے اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کو بھی ثواب ملے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.